حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی، اسلام کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو مزید نمایاں ہوئے اور آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا یعنی پڑھیے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ تقریباً سن 610 عیسوی میں پیش آیا اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ ابتدائی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی۔ ابتدائی 3 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت دی، جس کے نتیجے میں چند قریبی افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ مکہ کے مشرکین نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی بھرپور حمایت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف مالی مدد فراہم کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی کی، جبکہ ابو طالب نے قریش کے دباؤ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ مکہ میں شدید مخالفت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تاہم وہاں کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو مسترد کیا بلکہ شہر کے لڑکوں کو آپ پر پتھراؤ کرنے پر اکسایا۔ اس تکلیف دہ صورتحال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور رہنمائی طلب کی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال ہے۔ سن 621 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ معراج کے دوران نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے مظالم کے باعث اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ ہجرت کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی کی مناسبت سے اسلامی تقویم کا آغاز ہوا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا معاہدہ قائم کیا اور میثاق مدینہ کے ذریعے مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیان امن و امان کی بنیاد رکھی۔ اس معاہدے نے مدینہ کو ایک متحدہ ریاست کی شکل دی، جہاں ہر فرد کو مذہبی آزادی اور انصاف میسر تھا۔ مدینہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کو مختلف غزوات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر تمام غزوات شامل ہیں۔ ان معرکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی، صبر اور اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور اقوام کے ساتھ معاہدات بھی کیے، جن کا مقصد امن کا قیام اور دعوت اسلام کو پھیلانا تھا۔ سن 6 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے اور عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔
اس پر دونوں فریقوں کے درمیان صلح حدیبیہ نامی معاہدہ ہوا۔ اگرچہ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں کمزور لگتا تھا، لیکن در حقیقت یہ اسلام کی دعوت کے لیے ایک بڑا قدم ثابت ہوا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں اسلام کے پیغام کو امن کے ساتھ پھیلانے کا موقع ملا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ سن 8 ہجری میں قریش کی جانب سے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر کسی خوریزی کے فتح کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ فتح مکہ اسلام کی عظیم فتوحات میں سے ایک ہے۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنے آخری خطبے میں انسانیت کے لیے رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن، اس مہینے اور اس شہر میں حرام ہے۔ یہ خطبہ انسانی حقوق، مساوات اور عدل و انصاف کا عظیم منشور ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل اور انسانیت کے لیے ہدایت کو کامل قرار دیا۔ سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل بیان تھا۔ یہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ واقعات، جس نے دنیا کو بدلا اور انسانیت کو ایک نیا رخ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں صبر، برداشت، انصاف اور محبت کا درس ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔